دوستو، بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لاکھوں اختلافات ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکھوں ہندو مسلمان کیے۔ اس ہندو عورت کا سوال تھا کہ میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہم اسلام میں عورتوں کو 70% حقوق دیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ مسلم خواتین 3 طلاق کے بعد اگر وہ ان پڑھ ہیں تو اپنا گزارا نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ کئی عورتوں کو 3 طلاق کے بعد غلط کام کرتے دیکھا گیا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو 3 طلاق کے بعد کس کے سہارے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے مسلمان عورتوں کو اگر 3 طلاق ہو جاتی ہے تو انہیں اپنا جیون کاٹنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہن کا اچھا سوال ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی اسلام کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر طلاق اور نکاح کا صحیح نالج مسلمانوں کو ہو تو عورت کے حقوق جتنے اسلام میں ہیں اتنے کسی بھی مذہب میں نہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ جب ہمارے ہندوستان میں کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، چاہے ہندو خاندان میں ہو چاہے مسلم خاندان میں ہو، تو عورت مرد کو جہیز دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں دوری عام زبان میں، اور حقیقت میں تو اسلام میں اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ میری یہ بات غور سے سنیں گے تو آپ کو سارے کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والی بیوی کو گفٹ دو، ہم جسے کہتے ہیں مہر۔ مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے، اور ہمارے معاشرے میں عورت عام طور پہ جہیز لے کر آتی ہے، اور وہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو 1 کروڑ دوری میں مانگے گا، جو کہ اسلام کی روح سے سراسر غلط ہے۔ انجینئر ہے تو 5 لاکھ، تعلیم یافتہ ہے تو 1 لاکھ، جیسے جانور بکتا ہے یا جانوروں کی بولی لگائی جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام میں عورت سے زبردستی جہیز لینا بالکل حرام ہے، حالانکہ شوہر کو مہر دینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اشارے سے جہیز لیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومتا ہے، میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم میں رہنے کی عادت ہے، اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے۔ بالکل اسلام میں حرام ہے زبردستی مانگنا۔ اگر خوشی خوشی کوئی لڑکی کچھ سامان جہیز میں لے آتی ہے تو درست ہے، اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں عورت کو مہر دینا چاہیے، یعنی عورت مہر لیتی ہے، اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے، اور یہ مہر عورت خود بھی طے کر سکتی ہے کہ میں اس وقت تک آپ سے شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ نہیں دو گے۔ اور الگ بات ہے کہ اگر کوئی غریب مرد ہے تو وہ بولے گا کہ آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو، میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا، تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈے، لیکن وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے 1 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، 10 لاکھ دو۔ اگر وہ دے سکے گا تو دے گا، اگر نہیں دے سکے گا تو نہیں دے گا۔ اسی لیے عرب ممالک میں عورتیں اتنا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مردوں کو شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے۔ وہ عورتیں اپنے حقوق جانتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مہر ہے۔ ایسے ایک صحابی کا واقعہ ہوا کہ اس کو قرآن آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کے بدلے میں آپ اسے قرآن سکھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی۔ چہ جائے کہ قرآن کے حوالے سے بعد میں حتمی فیصلہ آیا کہ آپ 10 درہم سے کم مہر نہیں دے سکتے، جو کہ قریب 3.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہے۔ تو مہر کی 10 درہم سے لے کے اوپر تک کوئی حد نہیں، اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے، اور یہ ایک وجہ ہے۔ مثال کے طور سے اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی، اسے گریجویٹ کیا، تعلیم کی، اور اس پر خرچہ کیا، تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہوتی ہے، وہ چاہے اپنے والدین کو دے، چاہے خود رکھے، چاہے کسی کاروبار میں لگا دے، اس کا حق ہے، اختیار ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر طلاق ہوتی ہے تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ مہر صرف طلاق کے لیے ہے، ایسا نہیں۔ اور اسلام میں شادی سے پہلے ذمہ داری ہے والدین کی، پھر جب شادی ہو جائے تو ساری ذمہ داری ہے شوہر کی، پھر بیٹے کی۔ فائنینشلی عورت اس حساب سے بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری مرد پہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور بہن کا بھی اسی طرح کا ہی سوال تھا کہ طلاق کے ٹائم پہ عورت کو مینٹیننس کیوں نہیں ملتا۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو اتنے حقوق دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے، کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں مرد ہی جاتا ہے۔ اسلام
اسلام کی روح سے، کیونکہ اگر طلاق ہوتا ہے تو اگر مہر نہیں دیا ہوگا تو مہر دینا لازم ہوگا، تو شادی کے وقت مہر طے کرنا لازم ہے، تو مہر جب مرد کے ذمہ ہے تو طلاق کے وقت عورت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور طلاق ہونے کے بعد عورت بھی شادی کر سکتی ہے کسی اور مرد سے، اور مرد بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے نا کہ مرد طلاق یافتہ عورت سے شادی ہی نہیں کرتے۔ طلاق ہونے کے بعد بھی عورت کو پہلے شوہر سے مہر ملتا ہے، اور جب دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے تو نیا مہر ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غصہ نکالنے کے لیے عورت غلط کام میں لگ جاتی ہے، یہ اس عورت کا قصور ہے نہ کہ اسلام کا۔ اسلام نے تو اسے دونوں صورتوں میں مال دیا ہے، اور نقصان تو مرد کا ہے کہ پہلی شادی میں بھی مہر دیا تھا اور دوسری شادی میں بھی مہر دینا پڑے گا۔ تو نقصان کس کا ہوا، مرد کا یا عورت کا؟ تو خوب تالیاں بجیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ طلاق کے بعد بھی عورت کو خرچ شوہر دے تو انصاف نہ ہوگا، بلکہ اسلام تو انصاف اور عدل کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ناحق نہیں کرتے۔ تو مجھے لیکچر دینا پڑے گا اسلام میں مرد کے حقوق میں۔ اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق کی، لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ لگتا ہے کہ عورت کو نقصان ہو رہا ہے۔ عورت کا نقصان نہیں ہو رہا، اور اگر عورت کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے۔ شادی کے پہلے والد اور بھائی، اور شادی کے بعد شوہر اور بیٹے۔ اگر یہ نہیں ملے گا تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، اور اگر معاشرہ نہیں کر سکتا تو اگر اسلامک حکومت ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، یہ اسلام ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ طلاق کے بعد آدمی ہر ماہ 5-10 ہزار روپے دے تو یہ آدمی پہ ظلم ہوگا، اور جو شادی سے پہلے طے ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ 5 لاکھ روپے، تو وہ عورت استعمال میں لا سکتی ہے۔ طلاق کے بعد اسے غلط کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو عورت شادی کے وقت زیادہ مہر طے کرائے۔ ایسا گمان تو ہوتا نہیں کہ مرد طلاق دے دے گا، اسی لیے مہر زیادہ طے کرنا چاہیے۔ تو مہر کے کئی فائدے ہیں اور اس میں عورت کا تحفظ ہے۔ اس کے باوجود حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی طلاق یافتہ بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو بہت ثواب ملتا ہے، اور غیر مسلم جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہندو یا مسلم معاشرے کے حساب سے یہ غلط ہے کہ عورت کو طلاق ملے اور اسے خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کی خواتین کو حقوق خود پتہ نہیں، عورتوں کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں۔ اور ہمارے مرد نہ اخلاق جانتے ہیں اور نہ ہی اسلام جانتے ہیں اور نہ ہی عورتوں کے حقوق جانتے ہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ اسلام کی۔ یہ غلط بات ہے، غلطی لوگوں کی ہے۔ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے جس طریقے سے بہن نے کہا۔ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے جس طریقے سے بہن نے کہا کہ، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مرسڈیز کار دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہے یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتنی اچھی ہے، تو اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے آپ اس کو پکڑا دیتے ہیں تو وہ ٹھوکے گا، تو غلطی کس کی ہے، مرسڈیز کار کی یا ڈرائیور کی؟ کیونکہ اسے مرسڈیز کار چلانی ہی نہیں آتی۔ اسی لیے اسلام کو اگر جاننا ہے تو قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کو پڑھیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان شادی، نکاح اور طلاق کے مسائل سے بھی ناواقف ہے، اور عدالت میں کسی جھگڑے کی وجہ سے لوگ جا کے طلاق ریٹرن کراتے ہیں تو وہاں جو رائٹر ہوتے ہیں وہ 3 طلاق لکھ دیتے ہیں اور کام تمام کر دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ اور پھر جب عورت اپنے گھر سے خاوند سے طلاق لے کے نکلتی ہے، اسے باہر اسی وقت ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے سر سے چھت اب چلی گئی، اور ماں باپ اور بھائی کے ہاں بھی جانے سے گھبراتی ہے کہ انہوں نے تو میری شادی کر دی تھی، اب دوبارہ ان پہ بوجھ بنوں گی۔ اور پھر عورت سے اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ تو ایک تو محرر جو عدالت میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 1 طلاق لکھیں اور عورت عدت شروع کر دے۔ اب 1 دن 2 دن بعد ایک دوسرے کی یاد آئے گی، ایک دوسرے کے منہ میں جو لقمہ دیا ہوگا وہ یاد آئے گا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس اکٹھے رہنا ہے تو صرف خاوند کہے گا کہ میں نے رجوع کیا، بس رجوع ہو گیا۔ اگر عدت کے دوران کہا، اور اگر عدت ختم ہوئی 3 حیض کے بعد تو صرف نکاح کرو اور زندگی بسر کرو 3 طلاق دے کے، کیوں مشکل بناتے ہو؟ اور میری درخواست ہے کہ حکومت سے کہ میٹرک تک ہر لڑکے اور لڑکی کو نکاح اور طلاق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جی، عورت اسلام میں سکی ہے یا نہیں بتائیے۔ خوب تالیاں بجی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا تھا۔ شکریہ، السلام علیکم۔